حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب میر عارف علی ابن جناب میر عابد حسین اور مرحومہ خیر النساء بیگم بنت جناب میر حسن علی کی ارواح کو ایصال فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی حضرات گرامی قدر، کلام ربانی کے ان مقدس اور محترم الفاظ کے ذیل میں ہماری گفتگو عشق اہل بیت اور اس کے تقاضے کے عنوان سے جاری ہے، اور آج یہ فکر و بحث کا چوتھا مرحلہ ہے۔ جو تمہید میں چند جملے میں روز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہی کہ ہماری تخلیق کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، اور بندگی وہ درجہ ہے کہ جس تک پہنچنے کے لیے، جس سے ہمکنار ہونے کے لیے اور جس درجے کو حاصل کرنے کے لیے لازم ہے کہ پہلے منزل عشق سے گزرا جائے، اور عشق الہی حاصل ہوتی ہے معرفت پروردگار سے۔ معرفت پروردگار کا مقدمہ اور معرفت الہی کی پہلی منزل معرفت ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے قلب کو پاکیزہ اور اپنی فکر کو یکسوئی عطا کی جائے، جیسا کہ برابر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ قلب ہمیں حاصل کرنا ہے، اس کے لیے جستجو اور کوشش کرنی ہے کہ جس کے لیے معصوم کے فرمان میں لفظیں آئیں، قلب مشغول بالمولا، اور پھر اس کا صلہ بھی بتایا کہ اما القلب مشغول بالمولا فلہ دنیا والعقبہ والمولا، کہ وہ قلب، وہ دل کہ جو اپنا مقصد اور مقصود مولا کو بنا لیتا ہے، پھر اسے دنیا پر بھی اختیار حاصل ہو جاتا ہے، آخرت بھی اس کے حصے میں آتی ہے، اور خود مولا بھی اسے مل جاتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب نوجوان کوئی بات پوچھتے ہیں کہ یہ دعا جو امام کی
آپ نے بیان کی، یہ کہاں سے بیان کی. واقعی یہ خوشی کی بات ہے، آپ مطالعہ کریں اس کا. میں نے دعا نمبر 29 کا حوالہ دیا تھا تنگی رزق کے سلسلے میں. آج ایک اور دعا کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، اس لیے کہ وہ آپ کے لیے، نوجوانوں کے لیے بہت اہم ہے. آج کے اس مادی دور میں کہ جب دنیا ہمیں مادیت کی طرف کھینچ رہی ہے پوری طرح، معصومین کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں جو ہمارے دل میں معنویت پیدا کر سکتے ہیں اور اس مادیت کے پنجے سے نکال کر ہمیں روحانیت کی فضا میں یقیناً لے جا سکتے ہیں. امام فرماتے ہیں دعا نمبر 18 کے اندر، صحیفہ کاملہ سجادیہ، انجیل اہل بیت، زبور آل محمد، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی ان دعاؤں کا مجموعہ کہ جنہیں امام نے اپنے دونوں بیٹوں کو، ایک امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام اور دوسرے حضرت زید شہید، دونوں اپنے بیٹوں کو امام نے املا کرایا ان دعاؤں کا. یہ دعائیں امام نے درج کرائیں تاکہ یہ آنے والی نسلوں تک پہنچ سکیں. اور اس وقت میں برابر یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک شیعہ گھرانے کے اندر، ایک اہل بیت کے عاشق گھرانے کے اندر 3 کتابوں کا ہونا بہت ضروری ہے. اور صرف ہونا نہیں بلکہ ان کا برابر ہمیں مطالعہ بھی کرنا چاہیے اور ان سے کسب نور بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ نورانی ہستیوں کا نورانی کلام ہے. اگر یہ پہنچ جائے تو قلب کی تاریکیاں دور ہو جائیں. ایک تو مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے خطبات، جن میں کہ کچھ خطبات کے کچھ حصے، یہ میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، نہج البلاغہ کے اندر امام کے سارے خطبات نہیں ہیں، سارے خطبات کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے جو نہج البلاغہ میں پائے جاتے ہیں. اور وہ بھی جو خطبات ہیں موجود وہ پورے خطبے نہیں ہیں، بلکہ سید رضی چونکہ ایک ادیب تھے اور انہوں نے ادیب کی نگاہ سے، ادبی حیثیت سے خطبات کے جن جملوں کو، مکتوبات کے، تحریر امام کے خطوط کے جن الفاظ کو ادبی اعتبار سے بہت اہم سمجھا، ان کو ایک جگہ جمع کر کے نہج البلاغہ مرتب کر دی. تو ایک تو یہ امام کے خطبات، امام کے مکتوبات اور امام کے کلمات. ہم دعویٰ تو بہت کرتے ہیں نہج البلاغہ کا، مگر میں آپ کو ترکیب بتاتا ہوں. نوجوان یہاں پہ موجود ہیں، اس لیے آپ پڑھیں گے تو شروع میں کچھ الجھن سی ہونے لگتی ہے طبیعت میں، اس لیے کہ ہمارا مزاج، ہم مادی نگاہ رکھنے والے ہیں، وہ نورانی کلام ہے. عبادت کے اندر دل لگانا، عبادت کی لذت مل جانا، یہ بھی بہت بڑی عنایت پروردگار ہے. امام غالباً امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے یہ سوال کیا تھا امام سے کہ مولا یہ بتائیے کہ برادران یوسف نے حضرت یوسف کو باپ سے جدا کر دیا، نبی کو رلایا، ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی روتے روتے، تو اللہ نے ان کے اوپر کوئی عذاب نازل نہیں کیا، انہیں کسی بلا کے مصیبت کے اندر مبتلا نہیں کیا. دیکھیے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہاں پر بہت محتاط ہو کے رہیے گا. برادران حضرت یوسف کو ہم برا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ برے اس وقت تک تھے جب تک انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی تھی. چونکہ جب انہیں احساس ہو گیا تو انہوں نے حضرت یعقوب کو وسیلہ بنایا کہ اے بابا آپ وسیلہ بن جائیے اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیں معافی دلائیے. حضرت یعقوب وسیلہ بنے، لہذا جب تک گناہگار تھے یقیناً قابل نفرت تھا ان کا کردار، لیکن جب ایک نبی وسیلہ بن گیا تو اس کے بعد اب کسی کو گنجائش نہیں ہے کہ آج انہیں لان تان کا نشانہ بنایا جائے. یہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم چونکہ کچھ باتیں ایسی چل گئی ہیں، کچھ مثل، کچھ الفاظ اور کچھ جملے زبانوں پہ آ گئے کہ جہاں کسی کو کہا ارے برادران یوسف ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں انہوں نے تو سوال کیا امام سے، بات یہ عرض کر رہا تھا کہ مولا یہ فرمائیے کہ کوئی اتنا بڑا جرم، اتنی بڑی خطا، اتنے سالوں تک باپ کو بیٹے سے جدا رکھنا، ایک نبی کے اوپر اتنا ستم ڈھانا، قتل کی کوشش کرنا، کنویں کے اندر ڈال دینا، غلط خبر آ کے دینا، باپ کا روتے رہنا، رونے کے بعد بھی باپ پر رحم نہ آنا، ہزاروں مرتبہ پوچھنے کے بعد بھی صحیح واقعہ نہ بتانا، کیا اس کا
تو امام کے الفاظ ہیں، امام نے کیا جواب فرمایا؟ ہاں اللہ نے انہیں عطاب میں مبتلا کیا. کا کیسا عطاب؟ کا ان سے عبادتوں کی لذتوں کو چھین لیا. اللہ اکبر. عبادتوں کے اندر بھی ایک لذت ہوتی ہے. دیکھیے جس میں لذت ہوتی ہے، آپ مصلی کے اوپر 10 منٹ سے زیادہ ٹھہرنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ابھی اس کی معرفت پیدا نہیں ہوئی. فرش مجلس پہ اگر 3 گھنٹے بھی بیٹھے تو کہتے ہیں کہ اور آدھا گھنٹہ پڑا ہوتا تو اچھا لگتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں لذت مل گئی اس عبادت کی، اس عبادت کی لذت ابھی مل نہیں سکی ہے. دعا کریں اللہ سے، یہ پالنے والا وہ لذت بھی ہمیں عنایت فرمائے. تو یہ جو معصوم میں نے جو بات عرض کی، تو لذت چھین لی. لذت یہاں امام کیا فرما رہے؟ ہاں تو آپ بات یہ عرض کر رہے تھے، پہلے اسے مکمل کر دوں کہ ایک تو نہج البلاغہ پڑھنے کا اس طریقہ کیا ہے. آپ جب اسے مطالعہ کریں گے تو بہت، چونکہ ظاہر ہے کہ ایک حکیم کا کلام ہے، ایک فلسفی کا کلام ہے، ایک عالم کا کلام ہے، آسانی سے سمجھ میں تو نہیں آئے گا. آپ شروع کیجئے جہاں چھوٹے چھوٹے فقرے ہیں، آخر سے. جیسے قرآن حکیم ہم شروع کرتے ہیں تو پہلے آخری پارہ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سورے ہیں. اسی طرح بالکل آخر سے شروع کیجئے جو کلمات حکمت ہیں، 480 غالباً جو کلمات قصار ہیں، پہلے ان کو، ان کا مطالعہ، اور اس کے اندر دیکھیے کیا کیا حکمت آمیز باتیں ہیں، کیا کیا الفاظ ہیں. ایسے ایسے فرمودات ہیں امام کے، ایسے ایسے فرامین. انشاءاللہ بیچ میں بات آئے گی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا ایک دو حوالے کے طور پر. وہاں سے شروع کیجئے. تو ایک تو یہ کہ ہونا ضروری. دوسرے صحیفہ کاملہ سجادیہ میں نے عرض کیا کہ جس کا ہر مومن کے گھر میں ہونا، اور صرف ہونا نہیں ہے، اور تاکہ نسیاں کی زینت بنی ہوئی ہے اور گرد کھا رہی ہے کہ اگر مہینے بھر کے بعد تیمم کی ضرورت پڑے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صحیفہ کاملہ اتار لی جائے اس سے تیمم. ایسا ہونا نہیں، بلکہ اس کا مطالعہ تھوڑا ایک ایک دو فقرے پڑھیے، دیکھیے زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے. تو وہاں بات یہاں سے. اور تیسرے شیخ عباس قمی کی مفاتیح، جس کے اندر آپ دیکھتے چلے جائیں. عرض یہ کر رہا تھا کہ 18ویں دعا کے اندر امام، آج شب جمعہ، اس کی مناسبت سے ایک دو پیغام دے دوں. پہلے ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. وہاں امام مصیبت کے دور ہونے کی دعا فرما رہے ہیں. میں صرف مفہوم اور خلاصہ عرض کر رہا ہوں، مگر دیکھیے کیا اہم پیغام ہے. مصیبت کے دور ہونے کی. مصیبت آتی ہے انسان کے اوپر، صحت چلی گئی، اب پریشان ہو رہا ہے، اس لیے کہ تندرستی جب تک موجود ہے 1000 نعمت ہے. جب تک تھی اس وقت تک احساس نہیں تھا، جب تک دانت صفے جمائے ہوئے تھے ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا. جب یہ گرنے لگے تب پتا چلا کہ کیا چیز ہے. جب تک بینائی سلامت تھی انسان کیا جانے کہ بینائی کیا ہوتی ہے. یہ تو اس وقت پتا چلا کہ جب یہ کمزور ہونے لگی. یعنی ہر چیز ایسی نعمت ہے اس کائنات بدن کے اندر کہ جس کا بدل دنیا میں کہیں ممکن نہیں ہے. دنیا میں کہیں ممکن نہیں ہے. آپ اور ہر ایک قیمت لیتا ہے اگر تھوڑا سا کچھ دے دے. اللہ نے دیا اور دینے کے بعد ان پر اختیارات بھی ہمیں دے دیے. اصلاً یہ ہاتھ ہمارا نہیں ہے لیکن اس پہ اختیار بھی ہمیں دے دیا. آنکھیں ہماری نہیں مگر اختیار بھی ہمیں دے دیا کہ یہاں پر تمہیں اختیار ہے راستہ چننے کا. ہم نے بتا دیا اب اس کے بعد راستہ کون سا چلنا ہے یہ تمہیں عقل دے دی، اپنے آپ فیصلہ کر لو. یہاں پر ایسا نہیں کہ فوراً. ورنہ میں نے یہ عرض کیا تھا ایک جملہ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کون نماز فجر قضا کرتا اگر نماز فجر سے 10 منٹ پہلے نہ اٹھے اگر تو پتا چلا کہ صاحب پیٹ کے اندر درد شروع ہو گیا ہے. کوئی ہوتا ہے ایسا؟ 10 منٹ پہلے اگر ایسا ہونے لگتا تو 15 منٹ پہلے سارے محلے میں فون ہونے لگتے بھائی اٹھ جاؤ ورنہ درد شروع ہو جائے گا. لیکن اللہ نہیں چاہتا کہ جبر کے ذریعے سے آپ سے عمل کرائے، جیسے علی نہیں چاہتے کہ جبر کے ذریعے سے اپنے آپ کو. ورنہ اگر علی اپنے آپ کو منوانے پہ آتے تو کون ایسا تھا جو نہ مانتا. مگر میں نے عرض کیا اس لیے کہ یہ کون سا قلب مشغول بالمولا، یہ وہ دل ہے جو مولا کے لیے ہے. تو 18ویں دعا کے اندر امام کہتے ہیں کہ تندرستی، صحت جو موجود ہے پالنے والے، ظاہر ہے کہ صحت کی سلامتی کی ہر کوئی دعا کرتا ہے. مگر کیا فرما رہے ہیں؟ اگر ہوتا کیا ہے جب تک نعمت موجود نہیں ہے، چلی گئی تو تڑپ تڑپ کے انسان مانگ رہا ہے. مگر ادھر کوئی بلا برطرف ہوئی، ادھر کوئی مصیبت ٹلی، سب سے پہلے اسی کو بھول جاتا ہے جس نے مصیبت کو ٹالا ہے. یہ مزاج ہے انسان کا، یہ تاریخ انسانیت ہے، یہ تاریخ اسلام ہے. آپ جاگتے بھی رہیں اس لیے جملے بھی دیتا چل رہا ہوں بیچ میں. جب تک مصیبت رہتی ہے دور کرنے والا یاد رہتا ہے،
دور، مگر جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو بھول جاتا ہے کس نے دور کی. جب ہلاکت میں پڑتا ہے تو کہتا ہے اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا. مگر جب مصیبت جگاتا بھی تو چلو آپ کو صلوات پڑھے محمد والے. تو کہہ رہے پالنے والے اگر یہ میرے مصیبت کا دور ہونا، اگر یہ تندرستی مجھے دے، صحت مجھے دے، لیکن اگر اس کا دور ہونا، یعنی بیماری آ گئی اور اس بیماری کا دور ہونا مجھ سے تیری یاد اور آخرت کو چھین لے، اور مصیبت میں مبتلا ہونے والا آخرت کو پا لے، تو اس مصیبت کو مجھ سے دور نہ کرنا، اس بیماری کو رہنے دینا. اس لیے کہ اگر یہ بیماری آخرت کے ملنے کا سبب بن رہی ہے تو یہ صحت کے اوپر اسے ترجیح دی جا رہی ہے. ایک اور جگہ دعا ہے مکارم اخلاق، بہت مشہور دعا ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللہ اکبر. میرے کہنے سے، ایک میں مہمان ہوں، میرا آپ کے اوپر حق ہے، میں آپ سے میرے کہنے سے نہ پڑھیے ساری دعائیں، دعائیں مکارم اخلاق پڑھیے، جا کے پڑھیے گا کیا کیا اس اطمینان سے. عربی نہ پڑھیے گا اس کی، اس لیے کہ آپ عربی پڑھ کے پھر اس کے بعد ورقے پلٹ پلٹ کے دیکھنے لگیں کتنے بچے. ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا کہ مکارم اخلاق میں امام کیا کہہ رہے ہیں. وہاں پھر روزی کی بات آئی. 3 باتیں اور بتاؤں گا بس، اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں، یہ بالکل موضوع سے الگ نہیں ہے بات، یہ وہی دل ہے، اسی دل کے اندر اس دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے یہ عرض کروں گا. مگر یہاں امام کیا باتیں بیان فرما رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں پالنے والے میری روزی کو تنگ نہ کرنا اور مجھے تنگ دستی میں مبتلا نہ کرنا. کیوں؟ دیکھیے الفاظ یہ نہیں ہے، مگر میں سب کا خلاصہ جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں. الفاظ آپ دیکھیے گا کہ بے آئے نہیں کیا لفظیں ہیں. کیوں دور نہ کرنا؟ امام نے 3 مصیبتیں بتائیں کہ اگر تنگ دستی آ گئی تو ان 3 مصیبتوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ رہے گا. میں ان مصیبتوں میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اس لیے تنگ دستی کو دور کر دے، اس لیے رزق میں وسعت عطا کر دے، اس لیے روزی میں برکت دے دے. آج کون ہے جس کو روزی کی برکت کی ہر ایک کو پریشانی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ تنگ دست ہونے کی بنا پر، روزی کم ہو جانے کی بنا پر میں پست انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگوں. یہ ہے پہلا خطرہ. اس خطرے سے مجھے بچانا، اس خطرے سے بچانا ہے پالنے والے روزی میں برکت دے دینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے ایک پست انسان کے آگے ہاتھ پھیلاؤں. یہ پہلا خطرہ ہے. دوسرا خطرہ کیا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تجھے راضی کرنے کے بجائے بندوں کو راضی کرنے میں لگ جاؤں. اس لیے کہ اگر ان سے وابستہ ہو جائیں گی امیدیں اور انسان یہ سمجھنے لگے گا کہ اس سے مجھے کچھ ملتا ہے، یہ انسان کی بے بصیرتی ہے، یہ بے عقلی ہے، یہ عشق حسین اور عشق اہل بیت کا حاصل نہ ہونا ہے کہ یہ سمجھنے لگے بندے تو وسیلہ ہیں، دینے والا تو وہی ہے، دینے والا وہی ہے. امام کا واقعہ ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا. بس میں نے کافی پڑھ لیا، میں اب اس لیے کہ باتیں چھوٹ بھی نہ جائے، لیکن اسے سن لیجئے. امام نماز کے لیے جا رہے ہیں، سواری ساتھ میں، دیکھا ایک شخص کھڑا ہوا ہے، اس سے کہا ذرا کچھ دیر میری سواری کی رکھوالی کر لو، میں بھی نماز پڑھ کے واپس آؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. امام نماز کے لیے آئے امام. جب واپس آئے دیکھا کہ وہ راہوار کے اوپر سے جو زین ہوتی ہے گھوڑے کے اوپر، اسے لے کر جا چکا ہے، اسے لے کر جا چکا ہے، فرار کر گیا ہے. کچھ دیر کے بعد لوگ اسے پکڑے ہوئے لائے، مولا یہ آپ کی زین اس نے اتاری اور یہ وہاں پہ بیچ رہا تھا. امام نے کہا کتنے میں بیچی؟ کہا 2 درہم میں. کہا افسوس افسوس کہ تو نے انتظار نہ کیا، تو نے توکل نہ کیا. میں نے یہی سوچا تھا کہ جب مسجد سے نکلوں گا تو تجھے اجرت کے طور پہ 2 درہم دے دوں گا. صلوات پڑھے محمد والے وہاں. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ ایسی گفتگو سن رہے ہیں کہ جو گفتگو ظاہر ہے کہ یہ مجلسی گفتگو ہم نے ایسا مزاج سا بنا لیا ہے کہ مجلسوں میں نہیں سنی جاتی ہے. ایسی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو دعاؤں کی گفتگو ہے، اسے اور جگہ. لیکن امام کیا فرما رہے ہیں؟ پہلا خطرہ پست لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیل جائے. دوسرا خطرہ دیکھیے، آپ یقین جانیے، اور آپ کو یقین ہے، مجھے معلوم ہے اس بات کا، کہ یہ امام اپنے لیے نہیں فرما رہے، اپنے لیے اس لیے کہ جس کے ہاتھوں کا دھوون لال و جواہر بن جائے
یہ ہمارے لیے درس ہیں, یہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ ایسے دعا مانگو. پالنے والے, ایک تو ایسا نہ ہو کہ پست لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤں, دوسرے ایسا نہ ہو کہ تجھے چھوڑ کر تیرے بندوں کو راضی کرنے میں لگ جاؤں, خود غرض لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاؤں. تیسرا خطرہ, کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر وہ مجھے, یعنی جو مجھے دے دے ضرورت پڑنے پر, یہ بھی تیسرا خطرہ ہے, بہت خطرناک بات ہے یہ, جو مجھے دے دے اس سے تو میں راضی ہو جاؤں, اور جو میری مدد نہ کرے اس کے لیے میرے دل میں بغض و کینہ پیدا ہو جائے. یہ سارے خطرات ہیں. مجھے ان خطروں سے بچانا ہے تو معبود مجھے رزق میں وسعت عطا کرنا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب یہ دل عطا ہو جائے. یہ دل کب ملتا ہے؟ تمنا کرے ہر ایک کہ یہ دل مل جائے جو میں نے عرض کیا, جس کے لیے قلب مشغول بالمولا. پالنے والے, یہ دل ہمیں عطا کر دے کہ جس کے اندر صرف اور صرف مولا کی محبت پائی جائے, پھر اس کے اندر کچھ اور نہیں ہوتا. اور پھر کس کیفیت کا یہ دل ہو جاتا ہے اور کیا اس کا صلہ ہے, یہ میں آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن اب بات آ گئی تو پہلے ایک بات اور سنتے چلیے. ایک اور مولا کی دعا ہے, میں بس چھوڑ رہا ہوں, لیکن اس کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں پالنے والے, مجھے قدر و قضا پر راضی رہنا سکھا دے, اور لوگوں کو, اگلا فقرہ ہے, لوگوں کے درمیان مجھے محبوب بنا دے. اگر دیکھیں تو دونوں کے اندر ایک ہی پیغام ہے کہ اگر قدر و قضا پر راضی ہو جائے تو لوگوں کے درمیان خود بخود محبوب ہو جائے گا. قدر و قضا پر راضی, یہ کیسے قدر و قضا پر راضی رہ جاتا ہے, یہ بات آئے گی اب انشاءاللہ 10 منٹ کے بعد. میں ایک واقعہ پیش کروں گا صرف, لیکن اب اس سے پہلے سنیے ذرا سا, اور ایک صلوات اب پڑھ لیں مل کے محمد و آل محمد پر. تو اس پیغام کو ضرور یاد رکھیے گا کہ صحیفہ کاملہ سجادیہ, جسے انجیل اہل بیت اور زبور آل محمد کہا گیا ہے, اور جس کے اندر معارف کے سمندر ہیں بھائی. کم دعائیں ہیں لیکن دیکھیے گا کیا اس کے اندر موجود ہے. اور میں نے عرض کیا ترجمے کے ساتھ اسے پڑھیے گا, پھر دیکھیے گا امام کیا فرماتے ہیں. سرحد پر جنگ کرنے والے سپاہیوں کے لیے دعا. آج کر اس وقت کے سیاق و سباق میں بڑی اہم دعا ہے کہ سرحد پر جو محافظین ہیں, پالنے والے, ان کے لیے کیسے دعا کی جاتی ہے. یہ امام ہمیں بتا رہے ہیں کن الفاظ میں دعا کی جائے. امام کے الفاظ, میں نے یہ بات کہی ہے, اس کو دہرا رہا ہوں ایک بات کو. ہمارے یہاں دعا پڑھی جاتی ہے, ہمارے یہاں دعا پڑھی جاتی ہے. دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے, مانگنے کی چیز ہے. اگر جس دن ہم پڑھنے کے بجائے مانگنا سیکھ لیں گے, اس دن زبان سے نکلنے کی دیر ہے, ادھر سے قبولیت ہو جائے گی, باب اجابت کھل جائے گا. وہ کب ہوگا؟ وہ ہو نہیں سکتا اس وقت تک جب تک معصومین کے در پہ آیا نہ جائے. اس لیے کہ ایک ہے یہ کارخانہ فطرت. اب یہاں سے 2-3 جملے سنبھالیے گا. ایک ہے کارخانہ فطرت. انسان کہاں تھا پہلے؟ رحم مادر میں. رحم مادر سے دنیا میں آیا انسان بن کے. انسان بن کے نہیں آیا, انسان بننے کے لیے. ایک ہے کارخانہ فطرت, وہاں سے صرف جسم آیا. یہاں آئے گا کارخانہ فطرت کے اندر, تو اب جسم اور روح کو صحیح طور پر پروان چڑھا کے ایک انسان بنے گا. مگر یہ انسان خود بھی ایک کارخانہ ہے. توجہ رکھیے گا کیا عرض کر رہا ہوں. انسان خود بھی ایک کارخانہ ہے. جیسے سمندر کے اندر سیپ ہوتی ہے, سیپ کے اندر موتی ہوتے ہیں, اسی طرح اس کارخانہ قدرت میں یہ انسان ہے. انسان خود بھی ایک سانچہ ہے, ایک کارخانہ ہے. اس کے اندر بھی سیپ موجود ہے, یہ خود سیپ ہے, اس کے اندر بھی موتی موجود ہے. یہ سیپ انسانی کے اندر 2 گوہر پائے جاتے ہیں, 2 موتی پائے جاتے ہیں. ایک ذہن, ایک دل. ذہن میں جو چیز پروان چڑھتی ہے اسے عقل کہتے ہیں, دل میں جو چیز پروان چڑھتی ہے اسے عشق کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہمارے شعراء نے عقل اور عشق کے درمیان لڑائی کرا دی کہ عقل الگ ہے, عشق الگ ہے.
یہاں تک کہ اقبال نے بھی کہہ دیا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. نہیں، ایسا نہیں ہے. عقل اور عشق میں کوئی دوئی نہیں ہے، عقل اور عشق میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. میں نے عرض کیا انسان ایک سیپ کی طرح ہے، اس کے اندر دو گوہر ہیں. گوہر پروان کہاں چڑھیں گے؟ ایک ذہن کے اندر، ایک دل کے اندر. ذہن اگر صحیح طور پر پروان چڑھ جائے تو عقل پیدا ہوگی. دل قلب اگر صحیح طور پر صاف ہو جائے تو عشق پیدا ہوگا. عقل اور عشق میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے عقل فیصلہ کرتی ہے کہ یہ بہترین ہے، تب عشق کہتا ہے بہترین ہے تو ہمارا ہونا چاہیے. اور کیا آپ نے؟ پہلے عقل فیصلہ کرتی ہے کہ کائنات کی یہ بہترین چیز ہے. پہلے عقل فیصلہ. اگر عقل نہ ہو تو کیسے پہچانے کہ ذات سرور کائنات کیا ہے؟ اگر عقل نہ ہو تو کیسے پتا چلے کہ مولائے متقیان کی منزلت کیا ہے؟ اگر عقل نہ ہو تو کیسے پتا چلے؟ عقل کے پیمانے پر پرکھتے چلے جاؤ. جتنا جتنا عقل پختہ ہوتی چلی جائے گی اتنا اتنا فیصلہ کرتی چلی جائے گی کہ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. اور جیسے جیسے عقل فیصلہ کرتی چلی جائے گی عشق اسے قبول کرتا چلا جائے گا. حیوانوں کے اندر عشق نہیں پایا جاتا، وہ عشق صرف انسانی فطرت کے اندر موجود ہے. حیوانوں کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے وہ کشش جنسی ہے. آداب منبر پیش نظر ہیں، لہذا سنبھل کے میں نے ایک جملہ کہہ دیا. وہ کشش جنسی کیوں رکھی گئی؟ اس لیے کہ ان کی نسل کو بھی آگے بڑھنا ہے. نسل آگے بڑھ نہیں سکتی جب تک مخالف جنسوں کے اندر ایک کشش پائی نہ جائے. وہ کشش جنسی ہے، عشق نہیں ہے. عشق کسی دوسری چیز کا نام ہے. عشق کشش جنسی کو نہیں کہتے، عشق ایک الگ چیز کا نام ہے. یہ کب ملے گی؟ جب ذہن کے اندر عقل پروان چڑھے. عقل کس چیز سے پروان چڑھے گی؟ عقل پروان چڑھے گی علم سے، عشق پروان چڑھے گا معرفت سے. الفاظ یاد رکھتے چلے جائیے گا، شاید آج تشریح نہ ہو سکے مگر میں آہستہ آہستہ عرض کروں گا. عقل پروان چڑھے گی علم سے، عشق پروان چڑھے گا معرفت سے. ظرف عشق کا نام ہے قلب، ظرف عقل کا نام ہے ذہن. انسان ہے حیوان نقال، یہ خود کچھ کر نہیں سکتا جب تک کوئی نمونہ موجود نہ ہو. یہ آگے بڑھ نہیں سکتا. تو ہم کیسے اپنی عقل اور عشق کو ایک ساتھ لے کر اس درجے تک پہنچ جائیں کہ 8 درجے اور 9 درجے والے بن جائیں؟ یا رسول اللہ، آپ آئے ہیں انسانیت کے نجات دہندہ بن کر. آپ فرمائیے کوئی ایسا مرقع ہو، کوئی ایسا پیکر ہو، کوئی ایسا نمونہ ہو کہ جسے ہم دیکھتے چلے جائیں. بتائیے کس پیکر علم کو دیکھیں تو آگے بڑھیں. پیغمبر نے کہا میرے قریب آؤ. ہم نبی کے قریب گئے. کیا بتائیے عقل کیسے پروان چڑھے؟ علم کس سے لیں؟ پیغمبر نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. آپ نے غور فرمایا؟ دیکھیے میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، جملہ کہا تھا کہ عشق پیدا ہوتا ہے کمال کے اوپر. یہ منافی عادل ہے کہ اللہ ایسے و ایسوں کی محبت مانگ لے، ایسوں کی مودت کا مطالبہ کر لے کہ جن کے اندر کمال موجود نہ ہو. لہذا اگر کسی انسان نے مانگی ہوتی تو ہم کہہ دیتے محبت مانگ جو رہے، محبت مانگی تھوڑی جاتی ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ایسا. دیکھیے آج کی تقریب میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، جتنے صاحبان موجود ہیں، میں نے بہت اہم باتیں ہیں جو بچائی ہیں پرسوں کے لیے. کیوں؟ اس لیے آج بہت ساری باتیں صرف اشارتاً آئیں گی، ان کی تشریح پرسوں کی مجلس میں اس لیے آئے گی کہ وہ ویکینڈ ہے تو بہت سارے لوگ جو روز مجلسوں میں نہیں آ پا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس دن تشریف لائیں، اس لیے کہ بہت اہم پیغامات ہیں. لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ پرسوں کی مجلس بالخصوص اسے ایک تو مس مت کیجیے گا اور دوسرے ذرا سا پہلے تشریف لائیے گا. اور آج اگر بہت ساری چیزیں تشنا رہ جائیں تو پریشان نہ ہوئیے گا، سوال رکھیے گا ذہن میں. پرسوں کی تقریر کے بعد بھی اگر سوال باقی رہے تب پوچھیے گا، ورنہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں جو آج سوال ہے وہ پرسوں کی تقریر میں آ جائے. ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر عقل کو پروان چڑھانا ہے
تو فضائے علم چاہیے، اس کے لیے کوئی پیکر ہو، اس لیے کہ انسان حیوان نقال ہے، بغیر نمونے کے، بغیر نقش قدم کے، بغیر کسی صحیفہ نور کے، بغیر کسی گائیڈنس اور ہدایت کے آگے نہیں بڑھتا۔ کیا کریں یا رسول اللہ؟ پیغمبر نے کہا آؤ میرے پاس، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول عقل کی بات تو ہو گئی، مگر ایک ہے دل، اسے چاہیے پروان چڑھنے کے لیے کوئی ایسا پیکر، کوئی ایسا پیکر کہ جو ایسا پیکر عشق ہو کہ اس جیسا پیکر عشق دوسرا نہ پایا جاتا ہو۔ پیکر علم تو علی ہیں، بتائیے پیکر عشق کون ہے؟ پیغمبر نے کہا گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، پھر میرے در پہ آ جانا، خیبر کے میدان میں پہنچنا، میرا اعلان سننا، کل علم اسے دوں گا، چور مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول کو دوست۔ صلوات پڑھے محمد و آل یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسول، وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے۔ یعنی ایسا پیکر عشق ہوگا کہ جس کا عشق یک طرفہ نہیں ہوگا۔ ہائے ہائے میرے اس جملے کو، یک طرفہ عشق انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ عشق کا دونوں طرف برابر آگ لگی ہوئی ہو تو کچھ لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، یہاں دونوں طرف برابر آگ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پیکر علم بھی وہی ہے، پیکر عشق بھی وہی ہے، عقل بھی اسی کے ذریعے پروان چڑھے گی، عشق بھی اسی کے، اور جب دونوں ایک جگہ ہوں گے تو ان کے اندر کوئی دوئی نہیں ہوگی، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی تصادم نہیں ہوگا، کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ اور پھر اقبال کو اپنا نظریہ بدل کے کہنا پڑے گا، کیا کہنا پڑے گا؟ اللہ اکبر، اقبال کو کہنا پڑے گا صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ یہ معرکہ وجود میں بدر و حنین کی جنگیں نہیں ہیں، یہ عاشق کے عشق کا مظاہرہ ہے۔ کیسا مظاہرہ؟ یہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، میں نے عرض کیا آج نہیں آئے گی بات، مگر اگر اتنی بات پہنچ گئی تو اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے ظرف دل میں سنبھالیے گا اور صحیفہ دل پہ نقش کر لیجیے گا اس جملے کو۔ اب سمجھے آپ ہم اتنا علی علی کیوں کرتے ہیں؟ یہ علی علی دیوانوں کا علی علی کرنا نہیں ہے، ہم دانا دیوانے ہیں، ہم دیوانے نہیں ہیں، ہم دانا دیوانے ہیں۔ ہم علی علی کر کے دنیا کو دعوت دیتے ہیں کہ اگر تاریخ کے ابو جہلوں سے رشتہ توڑنا ہے تو آؤ درے علی پہ چلے۔ اس لیے کہ یہ پیکر علم بھی ہے، یہ پیکر عشق بھی ہے، اور کیسا علم اور کیسا عشق، بس میں پڑھتا چلا جاؤں گا، آپ سنتے چلے جائیں، لیکن ذرا سا غور کریں، آسان نہیں ہے یہ مرحلہ، آسان نہیں ہے یہ مرحلہ۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کل کہ دنیا ابھی اسی پہ حیرت کر رہی ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، پیغمبر نے کیوں ان کی مودت مانگ لی، اور میں نے عرض کیا کہ کل یہ ریفرنس آیا تھا کہ بہت سے لوگ اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ صاحب بتائیے، جب دیکھیے بیٹی کے فضائل، جب دیکھیے داماد کے فضائل، جب دیکھیے نواسوں کے فضائل، اللہ اکبر، ارے آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ نے تو تاریخ کی کوکھ سے کئی بیٹیاں پیدا کرا لی۔ بیٹیاں پیدا کرانا آسان ہے، مگر حدیث قصہ کسی اور کے لیے آنے والی نہیں ہے۔ کہاں سے لائیں گے، کہاں سے لائیں گے؟ یہ جادہ عشق ہے، یہ جادہ عشق ہے، یہ راہ عشق ہے، یہ سفر عشق ہے، یہ روایت عشق ہے۔ یہاں پہ آنا اور آنے کے بعد میں نے عرض کیا کہ بس عشق کا تقاضا کیا ہے، اب ہم عاشق ہیں۔ ایک عاشق وہ ہے کہ جن کے لیے میں نے عرض کر دیا کہ جن کا عشق ایسا ہے کہ ادھر سے بھی آواز آتی ہے، ادھر سے بھی آواز آتی ہے، زبان رسالت اعلان کرتی ہے۔ ایک عشق ہمارا ہے تو ہمارے عشق کو کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا عشق بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ایسا عشق ہو کیسا، کیسے؟ اس کے لیے دو باتیں کل عرض کی کہ ایک تو
رفتار نہ صحیح. لوگ کہتے ہیں صاحب امام کہاں، امام کی منزل کہاں، ہادی کہاں، رہبر کہاں ہم. مگر بڑی اچھی ایک مثال علماء نے دی ہے. انہوں نے کہا امام کی پیروی کرنے اور معصوم کے نقش قدم پہ چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بھی وہی رتبہ حاصل کر لو جو انہوں نے حاصل کر لیا. وہ نہیں حاصل کر سکتے. پھر کیا مطلب ہے؟ مثال دی ہے. مثال کیا ہے؟ کہا ان کی پیروی اس طرح کی ہے کہ جیسے کوئی پہاڑ کی بلندی پر کھڑا ہوا وادی میں چلنے والے لوگوں کو دعوت دے رہا ہو کہ آؤ میری طرف. پہاڑ کی بلندی پر کھڑا ہوا ہے، وہاں سے کہہ رہا ہے آؤ میری طرف. تو اب جس نے وادی سے نکل کے چلنا شروع کیا، جس نے جتنے قدم طے کر لیے وہ اتنا قریب ہو گیا معصوم کے. وہاں تک پہنچ کوئی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ منزل معصوم ہے، وہ منزل عشق ہے. لیکن اس مثال کو اگر آپ محفوظ رکھیں، اچھی مثال ہے چونکہ کہ ہم ہیں وادی میں چلنا ہے، نور اوپر سے آ رہا ہے، ہدایت اوپر سے آ رہی ہے اور وہاں سے اشارہ بھی ہو رہا ہے. اس گہرائی سے نکلنا ہے، اس تاریکی سے نکلنا ہے، بلندی حاصل کرنی ہے. بڑھو بڑھو. ہم نے اپنا راستہ طے کیا، بڑھے، چند قدم چلے پھر تھک گئے. جتنے قدم چلے اتنی قدم جہالت سے دور ہو گئے، علم کے قریب ہو گئے. پھر چند قدم چلے پھر رک گئے. مگر یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا کہ جب سمت سفر وہی ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ تو صادق ہیں اور میں یہ کہتا ہوا نظر آؤں، دیکھا کیسے چکما دیا. میں اپنے جھوٹ کو عقل مندی بتاؤں اور پھر یہ بھی کہوں کہ میرا راستہ وہی ہے. وہ تو ایسے امین اور دیانت دار ہیں کہ غیر اور دشمن اور خون کے پیاسے بھی ان کو امانت رکھوا کر اطمینان کر لیتے ہیں کہ کہیں جائے گی نہیں. اور میں لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے کہوں ارے میں نے یوں ہضم کر لیا چٹکیوں میں، اب جناب پھر رہے ہیں ادھر سے ادھر. اس کا مطلب یہ ہوا ایک ہے برائی سے بچنا، ایک ہے برائی پر فخر کرنا. اگر برائی پر فخر کر رہا ہے، ایک صلوات پڑھیں مل گیا محمد والے. برائی پر فخر کر رہا ہے تو اس کا مطلب ابھی ان کا راستہ ملا نہیں ہے، ان کا راستہ ڈھونڈنا ہے اور ان کے راستے پر ڈھونڈ کر پھر اسی پر گامزن ہو جانا ہے. اس لیے کہ میں نے عرض کیا یہ منزل عشق ہے. پیکر علم بھی وہی، پیکر عشق بھی وہی. عرفان کی دنیا میں بھی اگر بلندی حاصل کرنی ہے تو وہی پہنچنا ہے، علم کی دنیا میں بھی اگر بلندی حاصل کرنی ہے تو انہی تک پہنچنا ہے. سفر کا آغاز کرے، آج سے سفر کا آغاز کرے. چلیے چند قدم ہم چل لیے، اب تھک گئے. مولا کہ تم بڑھو تو صحیح. اس لیے کہ یہ وہ آقا نہیں ہے، یہ وہ منزل نہیں ہے کہ جتنا قدم آگے بڑھائیں اتنا منزل دور ہوتی چلی جائے. اگر تم ایک قدم بڑھاؤ گے تو وہ 4 قدم بڑھ کے تمہاری طرف آ جائیں گے. سفر شرط ہے، چلنا شرط ہے، مسافر ہونا شرط ہے، اس راہ پہ آنا شرط ہے. مگر اب پھر وہی بات کہ مانگا کیا پیغمبر نے؟ پہلے انہیں ان کا تعارف کرایا، وہ بتا دیا یہ پیکر علم بھی ہے، پیکر عشق بھی ہے. اب مانگا کہ اگر تمہیں رسالت کا اجر عطا کرنا ہے. کیوں مانگا رسالت کا اجر؟ متوجہ کرنا چاہتا ہوں یہاں آپ کو. کیوں مانگا؟ ہم نے کہا تھا اللہ کے رسول آپ سے کہ آپ کار رسالت انجام دیجئے، قرآن لائیے، حدیثیں سنائیے، اصلاح کیجئے. ہم نے تو نہیں کہا، معین اللہ نے کیا ہے. جب اللہ نے معین کیا ہے تو اللہ ہی سے اجر مانگیے. امت سے اجر کیوں مانگ رہے ہیں بھائی؟ جب ہم نے معین نہیں کیا تو ہم سے اجر مانگنے کا کیا تعلق؟ ہم کیوں اجر دیں؟ ہم کس لیے؟ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے نا بھائی، جس کے لیے ڈیوٹی انجام دی، جس کے لیے پتھر کھائے، جس کے لیے کانٹوں پر چلے، جس کے لیے وطن چھوڑا، جس کے لیے پتھر کھائے، جس کے لیے صعوبتیں برداشت کی، جس کے لیے ہجرت کی، جس کے لیے اپنے بزرگوں، اللہ اکبر، کیا کیا مصائب پیغمبر نے برداشت کیے ہیں کہ شاید کسی اور نبی کے اوپر یہ مصائب نہیں گزرے. اس لیے کہ آپ تاریخ انبیاء اٹھا کے دیکھ جائیں، سب سے زیادہ مصیبتیں کس کے کہنے پر، کس کے حکم پر؟ اللہ کے حکم پر. تو اجر ہم کیوں ادا کریں؟ دیکھیے اسے سمجھانے کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، چونکہ نوجوان اور بچے زیادہ ہیں، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ. آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کی، والدین
بزرگ بہت سے نوجوان ایسے ہوں گے یہاں پہ کہ جن کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے. بچوں کی تربیت کا طریقہ کیا ہے؟ تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے جب کچھ لاتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں دے کے, کسی کے ہاتھ میں دے دیا, اس سے کہا بیٹا اپنے بھائی کو بھی دینا ہے. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اسے عطا کرنے کی ادا سکھا رہے ہیں. غور کر رہے ہیں. اس کے بعد کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, بچے نے مثلا چاکلیٹ نکالی, وہ کھانے جا رہا ہے, آپ منہ کھول کے بیٹھ گئے. بچوں کے ساتھ بچہ بن جاتا ہے نا آدمی, بیٹا آدھی مجھے دو, لا میرے منہ میں. اب بچہ ذرا تردد میں ہے کہ دوں کہ نہ دوں. تو آپ نے دیکھا یہ تربیت ہو رہی ہے کہ یہ ابھی اس منزل تک پہنچا نہیں ہے. آپ نے فوراً پورا پیکٹ نکالا جیب سے, کہا بیٹا اگر تم اس میں سے آدھی ہمیں دے دو گے تو ہم یہ پورا تمہیں دے دیں گے. اب وہ دوڑا ہوا آیا, جیسے ہی وہ آیا آپ نے اپنا منہ بند کر لیا, اس لیے کہ آپ کو کھانی تھوڑی تھی, آپ کو تو تربیت کرنی تھی. سر پہ ہاتھ پھیرا, دعائیں دی, کہا بیٹا یہ بھی تم رکھ لو, یہ بھی تم لے لو, یہ بھی تم ہی کھا لو, یہ پیکٹ بھی تم ہی رکھ لو. یہ ہے تربیت. کیا مطلب؟ یعنی چونکہ تم نے ہمارا کہنا مانا تو اب ہم تمہارے انعام میں اضافہ کر دیں گے. اب سمجھیے کہ عشق کیا ہے, مودت کیا ہے, اجر رسالت کیا ہے. پیغمبر نے حکم دیا نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکات دو. امت پیغمبر کی خدمت میں پہنچی. اللہ کے رسول, ہم نے نماز پڑھ لی, ہم نے روزہ رکھ لیا. پیغمبر نے کہا جاؤ انعام میں اضافہ کیے دیتا ہوں, یہ لو اب انعام کے طور پہ مودت بھی لیتے چلے جاؤ, تاکہ نماز بن جائے, تاکہ حج بن جائے. صلوات بڑے محمد یہ مودت, یہ عشق, یہ بوجھ نہیں ہے, یہ پیغمبر کی طرف سے انعام میں اضافہ ہے. اور انعام میں اضافہ کیسا؟ نوح کی خدمت میں قوم آئی, کہا نوح آپ نے بہت مصائب برداشت کیے, ہم آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں. کہا نہیں چاہیے, میرا اجر اللہ پر. ابراہیم کی خدمت میں امت آئی, اجر لے لیجئے, کہا اللہ پر. موسیٰ کی خدمت میں آئی, کہا اللہ پر. عیسیٰ کی خدمت میں آئی, کہا اللہ پر. کسی نے اجر نہیں مانگا. مگر جب پیغمبر کی منزل آئی, نبی مانگ نہیں رہے تھے, اللہ نے کہا قل لا اسألکم, مانگیے. یعنی اب صرف نبی نہیں مانگ رہے, اجر رسالت کو مودت کے طور پر محمد بھی مانگ رہے ہیں, خالق محمد بھی مانگ رہا ہے. اور ایک سچے عاشق, سچے مومن, سچے شیعہ کا فریضہ یہ ہے کہ کسی سوالی کو لوٹائے نہیں, کسی سوالی کو واپس نہ کرے. لوگوں نے امام سے آ کے سوال کیا, مولا سوالی سوال کرتا ہے, کہا دو. مولا کیا دیں؟ کہا سونا دو. مولا سونا نہیں ہے, کہا چاندی دو. مولا چاندی نہیں ہے, کہا لباس دو. مولا لباس نہیں ہے, کہا کھانا کھلا دو. مولا کھانا نہیں ہے, کہا پانی پلا دو. ایک مرتبہ غضبناک ہو کے دیکھا, مولا پانی بھی نہ ہو. کہا کیا اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ اسے دیکھ کے مسکرا دے, اس سے نرمی سے بات کر لے؟ یہ بھی صدقہ ہے ایک طرح کا. مگر آنے والا اب بھی چپ نہیں ہوا. کہا مولا مگر بات یہ ہے, کیا پیغام دے رہا ہوں آپ کو, محفوظ کیجئے گا, شب جمعہ ہے آج, شب جمعہ, اس پیغام کو ضرور محفوظ کیجئے گا. مولا بات یہ ہے کہ مانگنے والا مستحق بھی ہوتا ہے, غیر مستحق بھی ہوتا ہے. امام نے کہا جس نے ہاتھ پھیلا دیا اسے دے دو, مستحق کو بھی دے دو, غیر مستحق کو بھی دے دو. حیرت سے کہا مولا غیر مستحق کو بھی دے دیں؟ کہا ہاں دے دو. مستحق کو دو گے تو اللہ تمہیں وہ دے گا جس کے تم مستحق ہو, غیر مستحق کو دو گے تو اللہ وہ بھی دے دے گا جس کے تم مستحق نہیں ہو. فائدہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سائل کو پلٹاؤ نہیں, سائل کو واپس نہ کرو, سائل کے سوال کو رد کر دینا. یہ سب کا مزاج ہو سکتا ہے مگر علی والے کا مزاج نہیں ہے کہ سائل کو لوٹانا نہیں. اب ایک مرتبہ تو جو یہ کہہ رہا ہو کہ سائل کو لوٹانا نہیں, اس کا شیعہ, اس کا ماننے والا, اس کا عاشق, میں اوروں کی بات ہی نہیں کرتا. بات کرنے کی اوروں کی ضرورت کیا ہے؟ ابھی ہم اپنے اوپر غور کریں. اس سے اگر یہ کہا جائے اور سائل بنا کر
اللہ اکبر، شان رسالت میں بہت بلند ہے شان رسالت، مگر یہاں پیغمبر سے سوال کروایا ہے، پیغمبر سے کہا ہے مانگیے، ان سے کہہ دیجئے کہ اجر کچھ اور نہیں۔ اجر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے اجر کا؟ اجرت میں کیا چیز دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے اجرت میں برابر کی چیز دی جاتی ہے، جنس سے جنس بدلی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو چیزوں میں کوئی ربط اور تعلق نہ ہو پھر انہیں اجرت میں دے دیا جائے۔ یہاں اجرت مانگی جا رہی ہے، اور کیا کہا گیا؟ ان سے کہہ دیجیے نہیں ہے اجر رسالت کچھ اور۔ سورہ مریم کی بھی ایک آیت پڑھیے گا جا کر، سورہ مریم کی آیت نشان مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن بالکل آخری 5 آیتوں 6 آیتوں کے درمیان ہے کہ جہاں شان بتائی گئی کہ اللہ کن سے، یہ اس آیت سے پہلے کی آیت ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ کن لوگوں کی مودت کا سوال کرے گا۔ کن لوگوں کی مودت کا سوال کرے گا؟ جو صاحبان ایمان ہوں اور جن کا عمل بلند ہو، ان کی مودت کا اللہ سوال کرے گا۔ تو اب پورے اس میدان میں چلے جائیے، تاریخ دیکھ لیجئے، تاریخ میں ان سے بہتر عمل کسی کا دکھا دیجئے، ان سے زیادہ ایمان کسی کا دکھا دیجئے، جو خود کل ایمان ہو اور عمل، اللہ اکبر کیا کہوں عمل کے لیے۔ ابھی میں نے امام کا ذکر آپ کی خدمت میں کیا کہ جس کا لقب ہی سید الساجدین اور زین العابدین ہے، اللہم صلی علی، وہ امام ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، صحیفہ علویہ ہاتھ میں ہے، صحیفہ علویہ مولا کا صحیفہ۔ ابھی تو مولا کی کتابوں سے بھی ہم واقف نہیں ہیں، ناموں سے بھی واقف نہیں ہیں، مولا کا صحیفہ، مولا کی شاعری کا ایک دیوان بھی ہے جس کے اندر کیا کیا اشعار۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے پوری زندگی چاہیے کہ آدمی، مگر میں ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں آپ کو، اگر جو صاحبان ذوق ہیں جنہیں پڑھنے کا شوق ہے وہ ضرور نجم الحسن قراروی صاحب نے جو سیرت امیر المومنین مرتب کی ہے، اگر یہ دیکھنا ہے امام کی کتابیں، امام کے چھوڑے ہوئے علمی نقوش، تو اس کی دوسری جلد کا مطالعہ کیجیے گا۔ دوسری جلد کے اندر انہوں نے باقاعدہ درج کیا ہے، اور اس کے علاوہ امام کے چھوڑے ہوئے علمی نقوش اب تو بہت جگہ پہ شائع ہو رہے ہیں۔ بہرحال صحیفہ علویہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر امام کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کچھ چیزیں ہیں، انہیں پڑھتے ہیں اور ایک مرتبہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ اکبر، اے میرے جد امجد، کون ہے جو آپ کی عبادتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو سید الساجدین ہے۔ تو سید الساجدین جس کے لیے یہ کہے کہ اس کی عبادتوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کیا کسی بندے خاکی سے اس کی عبادتوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ اجر رسالت، اچھا اجر رسالت، ایک بات اور عرض کروں آپ کی خدمت میں، وہ بھی ذرا متوجہ ہو جائیں۔ یہ اجر جو مانگا گیا، کیا یہ اجر اہل بیت سے بھی مانگا گیا؟ قرابت داروں سے محبت کرو، قربا سے محبت کرو، اہل بیت سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی کرو، تم بھی اجر رسالت ادا کرو۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات کی؟ اہل بیت سے؟ نہیں، اہل بیت کی تو محبت مانگی جا رہی، کیوں نہیں مانگا جا رہا؟ ہمارے ہی اوپر بار کیوں ڈالا گیا، بوجھ کیوں ڈالا گیا اگر امت بوجھ سمجھ رہی ہے تو؟ کہا ایک مکان بن رہا ہو اور اس مکان کے اندر 5 لوگ پوری ذمہ داری کے ساتھ برابر کی محنت کر رہے ہوں، جب مکان تعمیر ہو کے مکمل ہو جائے تو کیا اب ان 5 میں سے کسی کو یہ حق ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کہے کہ مجھے اجرت دے دو؟ ایک دوسرے سے اجرت نہیں مانگیں گے، اجرت اس سے مانگیں گے جس نے مکان بنوایا ہے، جس کے لیے مکان بنایا گیا ہے۔ سب سے اجرت کا مانگنا اور اہل بیت سے اجر رسالت کا نہ طلب کرنا، یہ دلیل ہے کہ یہی وہ ہستیاں ہیں جو ہر قدم کے اوپر شریک کار رسالت ہیں۔ بستر محمد کا ہے، سوتے یہ ہیں، میدان محمد کا ہے، تلوار لے کے یہ نکلتے ہیں، جان محمد کی خطرے میں ہوتی ہے، سینہ سپر بن کے یہ آ جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اور ایک بہتر صلوات پڑھتے ہیں اس پہ محمد۔ یعنی یہ کون ہے؟ جیسے کہا جا رہا ہے بزم ملائکہ میں کہ سب سجدہ کرو، اور ایک نے سجدہ نہیں کیا تو اس سے پوچھا جا رہا ہے سب نے سجدہ کیا
تو نے کیوں نہیں کیا؟ تو نے تکبر کیا یا تو عالین میں ہو گیا؟ تو جیسے سب کو سجدے کا حکم ہے مگر عالین کو سجدے کا حکم نہیں ہے، جیسے سب سے اجر رسالت مانگا جا رہا ہے مگر عالین سے نہیں مانگا جا رہا، جیسے سب پر درود واجب ہے مگر عالین تو وہ ہیں جن پر درود پڑھی جائے گی۔ غور کیا آپ نے؟ یعنی درود پڑھنے والے اور ہیں، جن پر درود پڑھی جائے وہ اور ہیں، جنت کی تمنا کرنے والے اور ہیں، جنت کی تمنا جو جنت تقسیم کر رہے ہوں وہ اور ہیں، نماز پڑھنے والے اور ہیں جو خود نماز بن جائیں۔ ایک تاریخی فیصلہ کر رہا ہوں، جان بوجھ کے یہاں تک لایا ہوں، اتنی محنت جو کی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ وہ ہیں کہ جو خود درود ہیں، یہ وہ ہیں جو خود نماز ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کی محبت خود اجر رسالت ہے، یہ وہ ہیں جو عالین ہیں۔ پہنچ گئی بات؟ اب تاریخ کی ایک بکے ہوئے مورخ نے اپنے ایمان کا سودا کر کے لکھا کہ صاحب کیا کیا جائے؟ مجبوری یہ تھی کہ شہزادی کونین کی شہادت کے بعد، ان کے وصال کے بعد مسجد میں ایک ضعیف کھڑا ہوا تھا، اس کے پیچھے کھڑے ہو کر علی نے نعوذ باللہ نماز پڑھ لی۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہوں ذرا عقل کے ناخن لو، ذرا سوچو، فیصلہ کرنے سے پہلے غور تو کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درود پڑھنے والا آگے کھڑا ہو اور خود درود پیچھے کھڑی ہوئی ہو؟ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ تو میں نے عرض کیا یہ منزل عشق ہے، منزل عشق۔ ایسا کیا کروں، آج تیزی سے وقت گزر گیا، لیکن آج یہ سمجھیے آپ کہ تمہید تیار ہوئی ہے اگلی 2 مجالس کی، کل اور پرسوں جو باتیں عرض کرنی ہے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ میری ایک کوشش ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی چلی جائیں۔ کیوں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش ہے؟ اس لیے کہ نوجوان کثیر تعداد میں موجود ہیں، ان تک اہل بیت کے فضائل کو تو کون سمجھ سکتا ہے؟ اس لیے کہ جب پیغمبر نے یہ کہہ دیا کہ اے علی تجھے کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور خدا کے، تو ہم تو بھیا سلمان کا عقیدہ رکھنے والے ہیں کہ جس سے پوچھا مسجد میں کون ہے، کہ 2 کو جانتا ہوں 1 کو جانتا نہیں۔ آ کے دیکھا تو علی بیٹھے ہوئے ہیں، کہا عجیب بات ہے تم علی کو نہیں جانتے، کہا کیسے جانوں، نہ میں محمد ہوں نہ میں خدا ہوں۔ تو وہ دعویٰ تو ہم کر نہیں سکتے، کسی کو دعویٰ کرنے کا وہ حق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو سلمان کی راہ پہ ہیں۔ جب وہ 10 درجے تک پہنچ کر علی کے قدموں کی خاک نہ پا سکا ہے تو ہم تو ابھی مسافر ہیں، ہم نے تو آغاز سفر کیا ہے، ہم تو قدم قدم پر ٹھوکر بھی کھا رہے ہیں، گر بھی رہے ہیں، سنبھل بھی رہے ہیں، مگر بحمداللہ یہ اطمینان ہے کہ اگر گر کے اٹھتے ہیں تو پکارتے علی ہی کو ہیں، اس لیے کہ یہ یقین ہے کہ وہ نہیں ہے کہ جو چلا جائے تو چلا گیا پھر پہچانے بھی نہیں، بلکہ وہ ہے جو اطمینان دلا کے گیا ہے۔ اگر چلا بھی گیا ہوں تو گیا نہیں ہوں، دل کی گہرائیوں سے پکار کے دیکھنا، تمہارے بلانے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے آنے میں دیر۔ لہذا اس اطمینان کے ساتھ، اس سکون کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام مومن کی صفات بیان کر رہے ہیں، مومن کی صفات بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ مومن ایسا ہے، مومن ایسا ہے، مومن ایسا ہے، آپ کی خدمت میں کل بیان کر دیا۔ اور ساری صفات بیان کرنے کے بعد اصحاب ہیں جو لکھ رہے ہیں، لکھتے لکھتے ظاہر ہے کہ ورق پہ ورق پلٹے جا رہے ہیں، طویل تعریفیں ہیں، طویل صفات ہیں، طویل علامات ہیں، سب کچھ لکھی جا رہی ہیں، امام بتاتے جا رہے ہیں مومن کی علامت کیا ہے، مومن کی شان کیا ہے، مومن کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیے عشق رکھنے والوں کی بھی ایک شان ہے، رک کے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ آپ اگر کوئی باہر ملے اور سلام کرے آپ کو، تو آپ کو اس کے بعد یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کلمہ پڑھتے ہو، توحید کو مانتے ہو، رسالت پر یقین رکھتے ہو، کچھ پوچھنے کی ضرورت ہے آپ کو؟
کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سلام علامت ہے کہ یہ خود مسلمان ہے. سلام علامت ہے, پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر سلام نہ کیا, آ کے بیٹھا پہلو میں, آپ بھی بے خبر ہیں, ہوگا کوئی, کچھ دیر کے بعد چھینک آئی, کچھ دیر کے بعد کوئی پریشانی آئی, کچھ دیر کے بعد کوئی جھٹکا لگا, اس نے کہا یا اللہ, ہیں مسلمان ہو کیا تم مسلمان ہو؟ سلام کرنے کا ثواب نہیں جانتے, اخلاق نہیں معلوم, کچھ نہیں پتا تمہیں, کہاں ہو, کس کے گھر کے ہو, سیکھا نہیں ہے کچھ. یعنی ایک علامت نہ ہونے کی وجہ سے 20 علامتیں بتانی پڑیں گی. میں نے کیا عرض کر دیا, بس اس پیغام پر روک رہا ہوں. یہ سلام نے, اس سلام نے بتا دیا, ایک سلام نے 10 سوالوں سے بچا لیا. آپ کو پتا چل گیا سلام کرتے ہی کہ توحید پر بھی یقین ہے, رسالت پر بھی یقین ہے, کلمے پر بھی یقین ہے, کعبے پر بھی یقین ہے, قرآن پر بھی یقین ہے. یہ سلام ایمان کی علامت ہے, یہ عزاداری عشق حسین کی علامت ہے. اگر عزادار ہے, اگر ماتمدار ہے, پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ مودت رکھتے ہو یا نہیں رکھتے. اگر ہاتھ سینے پہ نہ ہوگا, آپ کو پوچھنا پڑے گا آپ کا تعلق کہاں سے ہے, کیا رسول سے محبت نہیں کرتے؟ اگر رسول سے محبت ہے تو نواسے کا معاملہ کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ میں نے کیوں عرض کیا, بس ذرا سا غور کریں. تو یہ کیا ہے یہ عزاداری؟ یہ مجلس حسین, یہ آپ کا آنا, یہ رات کے اس پہر میں, پورے دن کے روزے کے بعد, دھوپ, شدت, حرارت, سختی, تشنگی, اس سب کے بعد یہاں پہ موجود ہونا اس وقت, یہ علامت ہے. یہ ساری چیزیں یہ علامت ہے کہ ہم اہل عشق میں سے ہیں, ہم عاشقان اہل بیت ہیں, ہم عشق کی روش پر قائم ہیں بحمد اللہ. میں نے عرض کیا تھا کل کہ اگر آنکھ سے آنسو بھی نکل آئے, آنسو کی کیا قیمت ہوتی ہے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا, لیکن آج نہیں, عرض کروں گا انشاءاللہ, بیچ میں یہ بات آئے گی. مگر جس بات کو چھوڑ دیا ہے اس کو بھی اب چھوڑ دیتا ہوں, اس لیے کہ اب وقت نہیں ہے. اتنا سمجھ لیجئے کہ عشق کے لیے, میں نے کہا کہ اقبال نے پھر پلٹ کے بات کہی دوسرے انداز میں, تو کیا کہا؟ صدق خلیل بھی ہے عشق, صبر حسین بھی ہے عشق. عاشق جو سچا عاشق ہوتا ہے, کون سا؟ قلب مشغول بالمولا. قلب مشغول بالمولا, شان کیا ہوتی ہے اس کی؟ اس کی شان یہ ہے, اس جملے کو بس محفوظ کر لیجئے گا, یہیں سے مصائب شروع کر رہا ہوں, اس کی تشریح کل یہیں سے کریں گے انشاءاللہ. ہم اور آپ مل کے غور کریں گے. میں ایک طالب علم ہوں, میں صرف آپ کے ساتھ مل کر کچھ چیزوں کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ نہ سمجھیے گا میں آپ کو کوئی درس دے رہا ہوں, کچھ نہیں, صرف پیغامات ہیں. کچھ چیزیں آپ مجھے بتائیں, کچھ میں آپ کو بتاؤں, کچھ چیزوں کو اس طرح سے, اس لیے کہ یہ اہل بیت کا طریقہ ہے, یہ اہل بیت کا پیغام ہے, یہ اہل بیت کا مطالبہ ہے ہم سے کہ ہماری باتوں کو پھیلاؤ, ہماری باتوں کو بڑھاؤ, ہماری باتوں کو پہنچاؤ لوگوں تک. اور ان باتوں میں یہ آخری بات اس پر آج گفتگو رک رہی ہے, ایک ہے فضیلت, جس کا میں نے اتنا ذکر کیا, فضیلت. ایک ہے معجزہ. معجزہ فضیلت کے اظہار کا ذریعہ ہے. معجزہ معصوم کو کیوں دیا؟ معجزہ اس لیے دیا کہ اگر دنیا والے فضیلت میں اپنا ہم پلہ سمجھنے لگے, اپنا ہم وزن سمجھنے لگے, تب یہ معجزہ دکھا کر بتائے کہ میں یہاں سے نہیں ہوں, میں وہاں سے ہوں. مگر ہمارا سلام ان معصومین کے اوپر کہ جنہوں نے جب بھی معجزے کا اظہار کیا اللہ کو منوانے کے لیے کیا, اپنا اختیار دکھانے کے لیے نہیں کیا, کبھی نہیں کیا, کبھی اپنی فضیلت کے اظہار کے لیے معجزہ نہیں دکھایا, اپنی فضیلت کے اظہار کے لیے معجزہ نہیں دکھایا, توحید کے تعارف کے لیے معجزہ دکھایا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ علی کو پکارنے میں توحید کو کوئی خطرہ نہیں ہے. کہ صاحب غیر اللہ سے مدد مانگ لیتے ہیں, شرک. میں بس روک رہا ہوں یہاں پر. علی کو پکارنے میں توحید کو خطرہ نہیں ہے, علی کو نہ پکارنے میں توحید کو خطرہ ہے. اس لیے کہ جب توحید خطرے میں ہوتی ہے تو محمد علی کو پکارتے ہیں.
مباہلہ گواہ ہے، خیبر گواہ ہے، بدر گواہ ہے، جب توحید خطرے میں ہوتی ہے۔ ارے نہیں، علی اس محافظ کا نام ہے کہ جو توحید کو بھی بچاتا ہے، رسالت کو بھی بچاتا ہے، مگر اپنا اختیار کبھی اپنے فضیلت کے اظہار کے لیے نہیں کرتا، بلکہ اگر انگلی کے اشارے سے سورج پلٹا بھی دیتا ہے تو سجدے میں سر رکھ کے کہتا ہے یہ طاقت اس نے دی ہے کہ جس کے آگے سر۔ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے جملے، یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے جملوں سے بھی، مگر میرا مقصد کوئی آپ کو جوش میں لانا یا جذبات میں لانا نہیں ہے، میرا مقصد تو صرف باتوں کو پہنچانا ہے، اس لیے کبھی کبھی جگانے کے لیے کچھ باتیں کہنی پڑ جاتی ہیں، ورنہ یہ کوئی فضائل تھوڑے ہی ہیں، دنیا انہی کو فضائل سمجھ رہی ہے، ابھی کیا جانے کہ علی کے فضائل کیا ہیں، ابھی تو کتنے ناقے صحرا میں گھوم رہے ہیں جن کے اوپر لدے ہوئے دفتر کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، ابھی علی کے فضائل دنیا کیا جانے۔ مگر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب بھی معجزے کا اظہار کرتا ہے معصوم، اپنی فضیلت کو دکھانے کے لیے نہیں کرتا، اس بات کو یاد رکھیے گا ہمیشہ، اپنی فضیلت اور اپنے اختیار کو دکھانے کے لیے نہیں کرتا۔ ہاں اگر بات ایسی آ جائے، آپ جہاں جہاں دیکھیے تاریخ اٹھا کر، بات جب آ جاتی ہے توحید پر، بات جب آ جاتی ہے اس منزل پر کہ معصوم کی تکذیب بحیثیت نمائندہ خدا کے کی جانے لگے، تب وہ معجزے کا اظہار کرتا ہے۔ اور جب وہ مصیبت میں آتا ہے، جب وہ مصیبت میں آتا ہے، مولائے کائنات تو بہت بڑی ہستی کا نام ہے، سرکار سید الشہداء تو بہت بڑی ہستی کا نام ہے، میرا عقیدہ ہے اور صحیح عقیدہ ہے، مجھے اطمینان ہے اس عقیدے کے اوپر کہ اگر حسین کے ہاتھوں پر سوار ہو کے آنے والا ننھا اصغر انگلی کا ہلکا سا اشارہ بھی کر دیتا تو فرات بہتی ہوئی خیموں میں چلی آتی، فرات بہتی ہوئی خیموں میں چلی آتی۔ اور میں نے عرض کیا اطمینان مجھے کیوں ہے، اطمینان اس لیے ہے کہ ناقہ صالح کو لوگوں نے قتل کر دیا تو ناقہ صالح کا ایک بچہ تھا، اس بچے کی چیخ نے پوری قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یہی سوال سکینہ نے آ کے زینب سے کیا، پھوپھی اماں اتنا بتائیے، اللہ اکبر، کیا میری زبان میں وہ اثر بھی نہیں؟ دیکھیے جانتی ہیں لیکن پوچھنا چاہتی ہیں اس وقت، اس لیے کہ اس گھر کے بچوں کا یہ ادب ہے کہ اپنے اختیارات، جب بزرگ موجود ہیں، پیغمبر کی موجودگی میں کبھی علی نے اپنے اختیارات کا اظہار نہیں کیا، اپنی فضیلت کبھی نہیں بتائی، ہمیشہ نبی ہی نے تعارف کرایا، علی کی موجودگی میں کبھی حسن کی موجودگی میں کبھی حسین نے، لہذا یہاں پہ آ کے کہہ رہی ہیں ناقہ صالح کے بچے نے چیخ بلند کی تھی تو عذاب آ گیا تھا، پھوپھی اماں میں سارے راستے پیاسی ہوں، مجھے دیکھ کر پانی بہایا جا رہا ہے، پھوپھی اماں میرے بابا کے سر پہ پتھروں کا نشانہ دیا جا رہا ہے، آج پھر کربلا کی زمین پر دشمنوں کا حملہ ہے۔ ایک ظاہر کربلا کا مقام کیا ہوتا ہے میں اس وقت تو کیا پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، مگر بڑا آج پھر حملہ ہے۔ اللہ دشمنوں سے اس پاکیزہ زمین کو محفوظ رکھے، ان مقدس روزوں کی حفاظت فرمائے۔ عزیزوں مگر یہ خطرہ اس سے پہلے بھی تھا، کیسا خطرہ تھا؟ آج تو روزے بنے ہوئے ہیں، ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب روزے نہیں تھے، ارے روزے کیسے، ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب بہن چلی تھی تو لاشیں جلتی ہوئی ریتی میں پڑے ہوئے، ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب زینب کی نگاہ ناقے سے سید سجاد کے چہرے پہ پڑ گئی، دیکھا رنگ زرد ہے، ہاتھوں میں راشا ہے، پیر کانپ رہے ہیں، ایک مرتبہ آواز دی سجاد تم امام وقت
وقت تو مگر مولا متوجہ نہ ہوئے. زینب سمجھ گئی کہ غم کی کیفیت وہ ہے کہ اگر کچھ دیر اور گزری سجاد کی روح نکل جائے گی. اللہ اکبر. ام المصائب بی بی, اللہ اکبر, محافظ امامت بی بی. آپ جانتے ہیں زینب نے کیا کیا؟ ہمارے لاکھوں سلام اس بی بی کے اوپر کہ جس نے جب دیکھ لیا اب امامت کی جان خطرے میں ہے تو امامت کی جان کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے ناقے سے اپنے آپ کو گرا دیا. زینب زمین پر گری, پیشانی زخمی ہوئی. سجاد تڑپ گئے, پھوپھی اماں یہ کیا کیا؟ کہا میرے لال یہ کیا کیفیت ہے؟ کہا پھوپھی اماں ارے وہ بیٹا کیا کرے, وہ بیٹا کیا کرے, ان ظالموں نے اپنے نجس لاشوں کو دفن کر دیا اور میرا وہ بابا جسے دادی نے چکیاں پیس کے پالا, جو راکب دوش رسول ہے, میرے بابا کا لاشا پڑا ہوا ہے. یہ وقت بھی تھا, بہن جا رہی تھی مگر کہتی جا رہی تھی بھیا میں جا رہی ہوں مگر ایک دن واپس آؤں گی. بھیا سجاد سے کریں سجاد پریشان نہ ہو, میں زینب وعدہ کرتی ہوں اسی جگہ کے اوپر تیرے بابا کا روزہ بنے گا, زائرین آئیں گے. اللہ اکبر. قافلہ چلا گیا اور اس کے بعد بس میں نے ختم کر دی گفتگو. ایک وہ دن بھی آیا کہ جب قافلہ پھر کربلا کی طرف آ رہا ہے. ادھر تو قافلہ کربلا کی طرف آ رہا ہے, ادھر ایک بوڑھا نابینا اپنے غلام کو لیے ہوئے کانپتے ہوئے قدموں سے کربلا کی طرف بڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے عطیہ ارے مجھے میرے آقا کی قبر تک پہنچا دے. کون؟ جابر ابن عبداللہ انصاری, رسول کا صحابی. عطیہ غلام ہے, کہتا ہے ارے میں کیسے پہچانوں گا, میں نہیں جانتا قبر حسین کون سی ہے. کہ تجھے پہچاننے کی ضرورت نہیں, مجھے کربلا لے جا میں خود پہچان لوں گا. کہا آقا آپ تو نابینا ہیں, کہا حسین کی قبر تک جانے کے لیے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے. عزادارو عطیہ لے کے آیا, جیسے ہی کربلا پہنچے دوڑتے ہوئے آئے, خوشبو کو محسوس کیا, قبر حسین پہ گرے, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, اے میرے آقا میرا سلام. کوئی جواب نہ آیا. آقا میرا سلام, کوئی جواب نہ آیا. اس کے بعد ایک مرتبہ روتے روتے جابر نے کہا ارے میں بھول گیا آپ کیسے جواب دیں گے, اس لیے کہ سر تو شام میں ہے. آپ کیسے جواب دیں گے, اس لیے کہ گلے پہ تو خنجر چل گیا, رگیں تو کٹ گئی, خون تو بہ گیا. قبر لرزی, آواز آئی جابر دور ہو جا, جابر دور چلا جا. کہا آقا کوئی غلطی ہو گئی. ارے نہیں جابر, میری بہن آ رہی ہے, میری بہن آ رہی ہے. اے جابر, ارے جو بہن بچھڑی تھی, اللہ اکبر. بس ختم ہو گئی گفتگو. قافلہ پہنچا, زینب نے دیکھا بکھری ہوئی قبریں ہیں. ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو ناقے سے گرایا, ساری بیویاں قبر حسین کی طرف چلی, مگر زینب دریا کی طرف چلی, زینب فرات کی طرف چلی. ایک مرتبہ سجاد آگے بڑھے, پھوپھی اماں بابا کی قبر پہ نہیں جائیں گی. کہ میرے لال بعد میں پہلے مجھے میرے شیر کی قبر, میرے عباس کی قبر پہ لے گئے. سجاد نے شانہ تھاما, لے کے چلے. اب جب قبر پہ ختم ہو گئی مجلس, سننا, ایک مرتبہ غور سے قبر کو دیکھا, سجاد کے چہرے کو دیکھا, قبر کو دیکھا, چہرے کو دیکھا. کہ بیٹا یہ کس کی قبر ہے؟ کہ یہ میرے چچا کی قبر. اے بیٹا اتنا بتا دے, میرا بھائی طویل الخطا, یہ قبر اتنی چھوٹی سی. اے پھوپھی اماں, لاش کے اتنے ٹکڑے تھے, میں نے کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر. زینب قبر پہ گری, عباس, زینب آ گئی. بھیا تیری بہن آ گئی. میرے سر سے چادر چھنی, قبر عباس لرزی. اے شہزادی مجبور تھا, آقا نے جنگ کی اجازت, ورنہ کس کی سيعلم الذين ظلموا أي يوم انقلب إنا لله وإنا إليه رضا قضائه والتسليم. ہمارے الہ ہماری اس عبادت کو قبول
معبود بار الہ اس ذکر کے صدقے میں مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. بار الہ عراق، شام، نجف، جہاں جہاں پر اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. دشمنوں کے شر کو انہی کی طرف پلٹا دے. بار الہ ہمارے بزرگوں کو قوت و توانائی طول حیات عنایت فرما. ہم سب کو زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرما. بار الہ ہمارے نوجوانوں کو دین کا سرمایہ اور سچا عاشق اہل بیت قرار دے. بار الہ اے معبود جو بہنیں گھروں پر بیٹھی ہوئی ہیں اپنی نگاہ انتخاب سے بہترین رشتوں کا انتظام کر دے تاکہ والدین کی پریشانی جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عنایت فرما. معبود اس ذکر کے صدقے میں ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما دے. بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں سرکار کے انصار و ایوان میں شمار فرما. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کو ایصال فرما دیں. جناب میر عارف علی صاحب ابن جناب میر عابد حسین اور مرحومہ خیر النساء بیگم بنت جناب میر حسن علی مرحوم کی ارواح کو ایصال